فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید. کے کرم کی ایک نظریہ سوئے بھاگ جگا دو بابا، سوئے بھاگ جگا دو. صدقہ رسول پاک کا ہم کو بابا رب سے دلا دو بابا، بابا رب سے دلا دو. وہ ہے دریا فیض کا بے شک اور کرم کا ساگر، وہ ہے دریا فیض کا بے شک اور کرم کا ساگر. لطف و عنایت کا چرچا ہے بابا تمہارا گھر گھر. یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا حق فرید یا فرید حق فرید. حضرت شیخ قطب جمال الدین احمد حاصوی رحمۃ اللہ کا یہ آستانہ جو کہ حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور بڑے محبوب خلیفہ ہیں. آپ کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو منزل معرفت میں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھی ہیں کسی تاریخ میں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کی محبت میں، اپنے جمال کی محبت میں 12 سال ہانسی میں رہے اور یہیں آپ نے چلہ کشی کی، فرد کش رہے اور 12 سال آپ نے یہاں عبادت کری. باقی جگہوں پہ حضرت شیخ الاسلام کے چلے گاہ ہیں، آپ کا دہلی میں بھی ہے، آپ کا اجمیر شریف میں بھی ہے، لیکن اتنا لمبا عرصہ، ایک طویل مدت زندگی کا ایک حصہ 12 سال کی عمر آپ نے جو ہانسی میں گزاری ہے. اور فرمایا بھی کرتے تھے کہ جو نعمتیں ہانسی کے اندر ہیں وہ کہیں نہیں ہیں. اور اس محبت کی دلیل میں آپ کو دوں کہ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں، سیر الاولیاء میں ذکر ہے اس کا، اخبار الاخیار میں، فوائد الفوائد میں ذکر ہے کہ جمال جمال ما است، کہ جمال میری خوبصورتی ہے. اور یہ صرف اتنا ہی نہیں، یہیں تک نہیں رکتے، جمال میری خوبصورتی ہے. جب حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الاسلام سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا جمال دے دیجئے اور میرے سارے مریدین میں مال و اسباب کے آپ لے لیجئے اور مجھے میرا جمال دے دیجئے، تو آپ دیکھیے کیا الفاظ تھے، کیا جواب تھا بابا صاحب کا کہ سودا مال میں ہوتا ہے، سودا جمال میں نہیں ہوتا ہے. یعنی سودا خوبصورتی میں نہیں ہوتا ہے، سودا تو مال میں ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے. یہ میرا جمال ہے، یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا. اور فرط محبت اور عقیدت میں یہاں تک فرما گئے کہ جمال میرا جی چاہتا ہے تیرے سر کا طواف کروں. اب یہاں کہہ کے رک جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صرف آپ کا جی چاہتا تھا، لیکن طواف بیت اللہ کا ہوا کرتا ہے. بس آپ نے آرزو بتائی لیکن ایسا کیا نہیں.
ایک مرتبہ فرمایا کہ جمال میں خود سے تو رنجیدہ ہو سکتا ہوں لیکن جمال میں تجھ سے رنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت کا عالم تھا شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اپنا آپ کو انہوں نے خلیفہ منتخب کیا، اور ایک ایسا خلیفہ ہر چیز نرالی رہی۔ حضرت شیخ جمال ہاسوی کے تعلق سے خلیفہ بھی ایسا منتخب کیا کہ اپنی مہر عطا کی، جس کو مہر خلافت کہتے ہیں۔ جب آپ کسی کو خلافت دیا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس پہ جمال کے جا کے اب دستخط کرا لیں، جمال جس کو منظور کر لے گا اس کو مان لیا جائے کہ میں بھی منظور کر لوں گا، یعنی شیخ الاسلام بھی منظور کر لیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دی حضرت شیخ الاسلام نے، اور وہ انہی مقام پر آئے۔ حضرت شیخ جمال ہاسوی ہمیشہ کھڑے ہوا کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر، لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ بات حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی کو عجیب سی لگی، اور انہوں نے کہا کہ نظام الدین یہ سوچ رہے ہو کہ میں اب کی مرتبہ آپ کے اعزاز میں کھڑا نہیں ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت سوچ تو رہا ہوں۔ تو اس پہ حضرت شیخ جمال ہاسوی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے جو کہ تاریخ کے اوراق میں آج بھی رقم ہے کہ نظام جب تم اور میں الگ تھے، اب میں اور آپ ایک ہو گئے ہیں، بھلا اپنی بھی کوئی تعظیم کیا کرتا ہے۔ یہ ہے، یہ تصوف ہے، یہ طریقت ہے جو حضرت شیخ جمال الدین احمد ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بتائی جب آپ کی ملاقات حضرت نظام الدین اولیاء سے اس لیے ہوئی کہ وہ مہر خلافت پہ دستخط کرانے تھے، اور اس مہر خلافت پہ ایک فارسی میں ایک شعر لکھا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا ایک پوتا آپ کے پاس آئے گا، اس کو اپنی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی دینے میں دریغ مت کرنا۔ تو آپ کے پوتے حضرت قطب الدین منور جمالی نظامی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ حضرت چراغ دہلوی کو ظہر کے بعد خلافت دی، حضرت قطب الدین منور جمالی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو ظہر سے پہلے خلافت دی۔ یہاں پہ جو آپ آستانے دیکھ رہے ہیں شیخ جمال الدین احمد ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ دوسرا آستانہ حضرت قطب برہان الدین جمالی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھانجے بھی ہیں، ان کا آستانہ ہے۔ جب حضرت شیخ جمال الدین احمد ہاسوی کا وصال ہو گیا، حضرت بابا صاحب کی زندگی میں ہی آپ کا وصال ہو گیا تھا، حضرت شیخ الاسلام پاک پٹن سے ہانسی تشریف لائے اور بڑے غمگین ہوئے کہ میرا جمال اس دنیا سے پردہ کر گیا۔ تو آپ کے صاحبزادے حضرت قطب برہان الدین جمالی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 2 برس تھی۔ تو آپ کی خادمہ تھیں شیخ جمال الدین احمد ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت بابا صاحب ان کو مادر مومنہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت بابا صاحب نے کہا مادر مومنہ جاؤ برہان کو لے کر آؤ۔ قطب برہان الدین کو گود میں لے کر آئیں اور بابا صاحب کی گود میں ان کو دیا، تو بابا صاحب نے وہ خرقہ و خلافت وہ ان کو عطا کیا۔ اور تو مادر مومنہ نے کہا کہ حضور ابھی تو یہ بچہ ہے، یہ بالا ہے، اس کو آپ خلافت دے رہے ہیں۔ تو ایک تاریخی جملہ جو کہ اردو زبان کا پہلا جملہ ہے، جو کہ BA کی بکس میں اور پنجاب میں بہت ساری کتابیں ہیں، مولوی عبدالحق صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے، عنوان چشتی صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ پونوں کا چاند بھی بالا ہوا کرتا ہے، پھر وہ جا کر بڑا ہوا کرتا ہے اور پوری دنیا کو روشنی دیا کرتا ہے، پوری دنیا کو چمکاتا ہے۔ تو یہ اردو زبان کا پہلا جملہ جو ہانسی کی اس سرزمین اور اس خانقاہ سے نکلا ہے۔ جاتے خدائے پاک ہو جس کی نظر کے سامنے، غیب ہے کس شمار میں، ایسے بشر کے سامنے